السلام علیکم۔ یہ سب کچھ 3 سال پہلے شروع ہوا جب میری فیملی نے نیا گھر خریدا۔ نیا مطلب بالکل نیا، تعمیر شدہ گھر۔ پہلے جگہ پر کھیت ہوا کرتے تھے، چاول کے کھیت، لیکن جیسے ہر جگہ ہوتا ہے، ترقی کے راستے میں کچھ بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ میرا علاقہ جو پہلے گاؤں تھا، اب وہاں ہر طرف نئے گھر بن رہے تھے۔ جب ہم نے یہ گھر لیا، تھوڑی ہی دیر بعد اور کالونیز بن گئیں، پھر ایک اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹی سی بستی شہر بن گئی۔ یہ سب میری سمجھ میں اس وقت ایسے ہی آیا کہ ہر طرف نئے لوگ، نئے گھر۔ وہ گاؤں جہاں میں بڑا ہوا تھا، وہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ اس نئے گھر کا ایک اچھا پہلو یہ تھا کہ مجھے اور میری بہن کو الگ الگ کمرے مل گئے۔ پہلے ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ہم دونوں بہت ایکسائٹڈ تھے اور بات کر رہے تھے کہ اپنے کمرے کیسے سجائیں، کیسے سیٹ کریں گے۔ لیکن میری پہلی رات اس نئے کمرے میں عجیب تھی۔ نیند ہی نہیں آ رہی تھی، شاید اس لیے کہ پہلی دفعہ اکیلا کمرہ ملا تھا اور شاید مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی۔ ہماری ایک بلی بھی تھی جو شاید نئے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس رات اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ بلی جب چاہے اندر آ سکے۔ رات کے کسی پہر میں مجھے لگا کہ بلی سیڑھیاں چڑھ کر آئی ہے، لیکن جو آواز تھی اس کی گونج اور وزن کچھ زیادہ ہی تھا، جیسے کوئی بلی سے بڑی چیز ہو۔ چھوٹے گھر میں رہ کر آدمی کو عادت ہو جاتی ہے ہر گھر والے کی حرکت پہچاننے کی، اور مجھے اندرونی طور پر محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی گھر کا فرد نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ قدموں کی آواز اوپر تک آ گئی تھی اور پھر اچانک رک گئی، بالکل میرے کمرے کے باہر لینڈنگ پر۔ میرا بستر سیدھا دروازے کے سامنے تھا جو سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا۔ اندھیرا تھا اور مجھے لگا کہ کوئی مجھے اندھیرے میں گھور رہا ہے۔ پھر اچانک میرا دھیان الماری کی طرف گیا۔ الماری کے ڈبل دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے صرف اپنے کوٹس کے ہاتھوں کے آؤٹ لائنز دیکھی، لیکن اس سے زیادہ اندھیرا تھا، کچھ اور نظر نہیں آیا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ مجھے پہلی دفعہ ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو چھپ کر۔ ایسی فیلنگ پہلے کبھی پرانے گھر میں نہیں آئی تھی مجھے۔ وہ فیلنگ ہوتی ہے نا، جب آپ کو بنا دیکھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، یا کوئی عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ بس ویسے ہی، بس فرق اتنا تھا کہ یہاں مجھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف اندھیرا تھا وہاں پر۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے، لیکن آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھاری سا سانس لے رہا ہو، لیکن یہ آواز کمرے کے اندر سے نہیں، کھلی کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھی۔ بہت گہرا، دھیما اور تھکا ہوا سا سانس۔ ہر سانس کا آنا اور جانا اثر کر رہا تھا مجھ پر۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں کوئی پاگل یا کسی قسم کا بدمعاش تو نہیں جو میری کھڑکی کے باہر کھڑا ہو۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو دوسری منزل پر رہتا ہوں، کوئی وہاں بنا سیڑھی کے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا مجھے۔ اور پھر ایک اور آواز سنائی دی، کچھ گرگرانے جیسی آواز، جیسے کوئی کتا بھونکنے سے پہلے کرتا ہے۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ کھڑکی کی طرف مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، بس چپ چاپ لیٹے ہوئے دعا کرتا رہا کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ اس وقت میری بلی بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے ایک خاص طرح سے چیخنا شروع کر دیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بلی میری کھڑکی کی طرف دیکھ رہی ہے، دانت نکال کر ہس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی یا کچھ میرے بہت نزدیک ہو۔ میں نے اپنے دماغ میں بار بار صرف یہ سوچا، چلا جا، جو بھی ہے وہاں پر چلا جا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھنے والی فیلنگز دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں۔ بلی بھی شانت ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے جو بھی تھا وہ چلا گیا ہو، جیسے کوئی آیا تھا صرف دیکھنے، پھر چلا گیا۔ صبح میں نے سب سے پہلے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ جو آوازیں میں نے سنی تھیں وہ کس چیز کی ہو سکتی ہیں۔ تب مجھے پہلی دفعہ سامنے کے قبرستان نظر آیا۔
شاید یہ وہ زمین تھی جسے نئے گھروں کے لیے نہیں توڑا گیا تھا۔ وہاں ایک پرانی قبرستان تھی جو بالکل میرے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتی تھی۔ اس کے بعد سے رات کو کبھی کبھی مجھے پھر سے محسوس ہوتا جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو یا الماری کے اندھیرے سے مجھے گھور رہا ہو، لیکن وہ بھیانک آوازیں کبھی پھر نہیں آئیں۔ کبھی کبھی مجھے ایک کالا سا سایہ نظر بھی آتا، لیکن کبھی واضح طور پر صاف نظر نہیں آیا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں، لیکن آخر میں نے اپنی بہن سے کمرہ تبدیل کرنے کی درخواست کی۔ مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن اس نے منع نہیں کیا۔ شاید وہ چیز صرف مجھے ہی تنگ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دوست کہتے تھے کہ کمرے میں کچھ عجیب ہے۔ فی الحال تو میں اس کے کمرے میں ٹھیک ہوں، لیکن اپنے پرانے کمرے کے پاس بھی نہیں جاتا میں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کچھ ہے، کم از کم 2 یا 3 وجود، ایک جو سیڑھیاں چڑھتا ہے، ایک جو الماری کے اندھیرے میں چھپا رہتا ہے، اور شاید تیسرا جو کھڑکی کے پاس ہوتا ہے، جو صرف ایک دفعہ کھرکھراتا ہے۔ ویسے ہماری بلی اب اس کمرے میں جانا پسند نہیں کرتی۔ کبھی کبھی جانوروں کا بھروسہ کرنا نہیں چاہیے، وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا پتہ جو آپ کے پاس بھی کوئی جانور ہو، وہ بھی آپ کے آس پاس کی کوئی وجود دیکھ رہا ہو اور آپ اسے نہ دیکھ پا رہے ہوں۔ میری بہن ٹھیک لگتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اب بھی ان وائچر سے ڈرا رہتا ہوں جو مجھے دیکھتے تھے۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ اوٹم کے دنوں میں ایک جوان لڑکی نے میرے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ میں رہائش اختیار کی۔ جب میں نے اس کا اس بلڈنگ میں خیر مقدم کیا تو وہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے تھوڑا عجیب سمجھتے ہیں، اور مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل مجھے لگتا ہے کہ مجھے لوگ اس لیے عجیب کہتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک صلاحیت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روحوں نے مجھے چنا ہوا ہے کہ وہ مجھے نظر آئیں۔ صاف کہنا ہوں تو مجھے بھوتوں کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ شاید کچھ لوگ اس بات کو سن کر ہنس رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں کہ اب اور نہ سنا جائے، لیکن جو لوگ مجھے ابھی بھی سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجھے ذرا تفصیل سے بتانا آپ کو کیا لگتا ہے۔ یہ صلاحیتیں مجھے بچپن سے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی موجودگی میرے پاس ہوتی ہے مجھے اس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جب سے میری نئے ہمسائے نے فلیٹ میں رہائش اختیار کی ہے مجھے محسوس ہوا کہ ماحول میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ ہر رات مجھے نیند میں کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، یا جسے لوگ سلیپ پیرالائزس کہتے ہیں، ایسا کچھ۔ میں بستر پر لاچار لیٹا رہتا ہوں، ہل بھی نہیں سکتا، اور یہ سوچتا رہتا ہوں کہ شاید میری نئی ہمسائی کوئی چیز ساتھ لائی ہو۔ کچھ مہینے گزرتے گئے اور میں نے اس حالت کے ساتھ رہنا سیکھ لیا۔ یہ بات عجیب لگتی ہے کہنا، لیکن یہ سچ ہے۔ ہر رات ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک دن آیا، ایک ایسا دن جو میں کبھی بھول نہیں پاتا۔ وہ ایک اتوار کی صبح تھی، موسم بہار کا تھا، سب کچھ روشن اور خوشگوار تھا۔ میں نے اس دن اپنے دوست سے ملنے کا پلان بنایا ہوا تھا، لیکن صبح اٹھتے ہی مجھے تھکان محسوس ہونے لگی۔ کافی دنوں سے کام کا بوجھ زیادہ تھا اور اس سلیپ پیرالائزس نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے اسے پیغام بھیجا کہ اگر وہ میرے پاس آ جائے تو بہتر ہوگا، مجھ میں باہر جانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ ٹرین سے میرے علاقے تک آ جائے تو میں اسے اٹھا لوں گا وہاں پر۔ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر اور سونے کا فیصلہ کیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر وہ کال کرے گی تو میرا فون مجھے جگا دے گا۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کسی نے دھیرے سے اندر قدم رکھا۔ میں نے سوچا، واہ، میری دوست کتنی شریف ہے، مجھے جگائے بغیر آئی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ سیدھا بیڈ روم میں آ رہی ہوگی۔ پھر مجھے اس کی موجودگی بیڈ روم کے دروازے پر محسوس ہوئی۔ پھر وہ میرے بستر کے قریب آئی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا،
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ دروازے پر زنجیر لگاتا ہوں اور ڈبل تالا لگاتا ہوں۔ یہ عادت مجھے بچپن سے ہے۔ جب ایک مرتبہ میرے گھر میں چوری ہوئی تھی تب سے رات کو ہمیشہ سب کچھ بند کرتا ہوں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میری دوست خاموشی سے اندر آ جائے۔ اس کے پاس تو چابی بھی نہیں تھی۔ جب یہ بات مجھے سمجھ آئی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بالکل میرے بستر کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر میرے جسم میں ایک گوز بم سے آئے۔ سلیپ پیرالائزس پھر سے واپس آ گیا، لیکن اس مرتبہ بہت شدید قسم کا۔ جیسے ہی میرے ذہن نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ممکن نہیں، میرا جسم لوک ہو گیا۔ میں کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔ جو بھی میرے قریب تھا وہ مجھے بستر سے باندھ رہا تھا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ شاید کوئی کھول سکتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا۔ ڈر اپنی انتہا پر تھا۔ پھر کبھی اتنا ڈر نہیں محسوس ہوا مجھے۔ یہ سلیپ پیرالائزس پہلے سے کافی زیادہ خطرناک تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جو موجودگی تھی وہ میری روح سے زیادہ طاقتور تھی۔ پہلی مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں بالکل بے بس ہوں۔ جب میں آلموسٹ ٹوٹ چکا تھا تبھی کچھ ہوا، کچھ ایسا جو میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر گیا۔ میرا بستر کے بالکل پاس سے 3 زور دار دھکے سنائی دیے، جیسے کسی نے بستر کے پاس والے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا ہو۔ وہ آواز اتنی تیز تھی کہ کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ جب وہ آواز سنائی دی اسی وقت سلیپ پیرالائزس ختم ہوا اور میں اٹھ گیا فوراً۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن ایک گہری الجھن اور تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے تنہائی کا احساس ہوا، ایسی تنہائی جو سمجھنا مشکل تھا۔ میں اٹھ کر دن بھر اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا مجھے بعد میں افسوس ہوا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک اور ہمسائے سے پتہ چلا کہ وہ جوان لڑکی جس نے ہمارے فلیٹ میں رہائش اختیار کی ہے، اس اتوار کی رات کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کے والدین اس دن اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تو وہ چیک کرنے آئے اور دیکھا کہ وہ بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ اس کا دل جیسے بند ہو رہا ہو۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ بچ نہیں سکی۔ اس کی اتوار کی صبح جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جو روح اس لڑکی کے ساتھ اس بلڈنگ میں آئی تھی وہ کوئی محافظ سی روح نہیں تھی۔ شاید وہ روح مدد لینے میرے کمرے میں آئی تھی، اس لیے اس نے مجھے وہ زوردار آوازیں سنائی، اور اس لیے مجھے اتنی عجیب فیلنگ ہوئی جب میں اٹھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس روح نے مجھ سے کیا چاہا، میں سب کچھ جوڑ نہیں سکا۔ اب جب کہ وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں رہی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے، اور میں روزانہ اس لڑکی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ سکون میں ہوگی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل ہے اور یہ واقعہ لاہور کے اندرون شہر کا ہے۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے جب میں اپنے دوست ثاقب کے ساتھ لاہور گھومنے گیا تھا۔ اندرون لاہور کی پرانی گلیاں، رنگ برنگی رونق اور صدیوں پرانی تعمیر کی ہوئی حویلیاں ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، مگر وہ رونق صرف دن کے وقت ہوتی ہے۔ رات کو یہ جگہ ایک الگ ہی روپ لے لیتی ہے۔ اس دن ہم پرانی حویلیاں ایکسپلور کر رہے تھے اور ایک حویلی پہ نظر پڑی۔ حویلی کا نام تھا شاہی منزل۔ حویلی خستہ حالت میں تھی، مگر اس کا پرانا شاہی انداز اب بھی زندہ تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہ حویلی 200 سال پرانی ہے اور اس میں ایک خاندان رہتا تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہ جگہ بھوت بنگلہ بن جاتی ہے۔ مجھے اور ثاقب کو ڈر لگنے کے بجائے ایکسائٹمنٹ ہونے لگی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کو اس حویلی کو ایکسپلور کریں گے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ہم دونوں ایک ٹارچ اور کیمرہ لے کر شاہی منزل کے اندر گھس گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری رگوں میں ایک ٹھنڈی سی
سنسناہٹ ہوئی۔ دیواروں پہ پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، زمین پہ پرانے فرنیچر کے ٹکڑے، اور حویلی کے بیچ میں ایک بڑا صحن تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کہ کوئی پرانی چیزیں سڑنے کی۔ ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ جب ہم ایک کمرے میں گھسے تو وہاں ایک پرانا پیانو تھا جو کافی دھول سے بھرا ہوا تھا۔ ثاقب مذاق کرتے ہوئے اس پر انگلی پھیرتا رہا، مگر جیسے ہی اس نے ایک کی دبائی، پوری حویلی میں ایک تیز آواز گونجی، جیسے کوئی گھنگرو چل رہے ہوں۔ ہمیں لگا کہ بس یہ ایک ہوا کا اثر ہے، مگر پھر دروازوں کا خود بخود بند ہونا یا ہلنے کی آواز آنے لگی۔ ہر کمرہ جیسے زندہ لگ رہا ہو۔ کبھی ہمیں لگتا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے، کبھی لگتا کہ کوئی دیوار کے پیچھے سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ثاقب نے کیمرہ آن رکھا تھا، مگر جب ہم نے پلے بیک دیکھا تو ویڈیو بلیک تھی۔ ہم ایک اور کمرے میں گئے جو بالکل خالی تھا۔ ثاقب نے ٹارچ کو فلور کی طرف گھمایا اور وہاں ایک شیڈو سی نظر آئی، ایک سایہ سا جو ہم دونوں میں سے کسی کا نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میری سانس رک گئی ہو جیسے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور ہم دونوں کے سامنے ایک عجیب سی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، مگر آنکھیں جیسے ہمیں گھور رہی ہوں۔ ثاقب نے زور سے چلایا، چلو یہاں سے، اور ہم دونوں باہر کی طرف بھاگ پڑے۔ مگر جیسے ہی ہم حویلی کے دروازے کے پاس پہنچے، وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم نے دروازہ زور سے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ تبھی ایک اور آواز گونجی، ایک عورت کے ہنسنے کی آواز۔ وہ آواز حویلی کے ہر کونے سے آ رہی تھی۔ میں اور ثاقب دونوں گرتے پڑتے ایک چھوٹی سی کھڑکی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باہر آ کر پتہ چلا کہ رات کے 1 یا 1:30 بج چکا تھا۔ ہم دونوں کے چہرے پہ سفیدی تھی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ جب واپس لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ حویلی میں آج تک جو بھی گیا ہے، اس نے آگے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ آج بھی لوگ شاہی منزل کے پاس سے رات کے وقت گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس حویلی میں اب بھی اس خاندان کی روحیں ہیں جو وہاں رہتی ہیں۔ وہ کسی بھی غیر کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتی۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو اندرون لاہور کی حویلیاں دیکھنے کا شوق ہو تو شاہی منزل سے دور ہی رہنا۔ یہ کہانی اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہے اور سوچتا ہوں کہ اگر اس رات ہم زیادہ دیر وہاں رکتے تو شاید کیا ہی ہوتا ہمارے ساتھ۔ یہ تھا میرا واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ کچھ دنوں پہلے ہوا۔ تھوڑے دن پہلے میری دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے پیرنٹس ان کو ایک شہر لے گئے ان کے چیک اپ کے لیے۔ مجھے اپنی دادی کے گھر کا دیکھ بھال کرنے کا ذمہ ملا۔ میں ان کے کمرے کے پاس والے گیسٹ بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ اس بیڈ روم میں ہمیشہ 2 سنگل بیڈز ہوتے ہیں جو میرا اور میرے بھائی کے لیے ریزرو تھا۔ جب ہم یہاں رکتے تھے میں نے کھڑکی کے پاس والا بیڈ لیا۔ سونے سے پہلے میں نے گھر کے سبھی دروازوں کو چیک کیا اور انشیور کیا کہ وہ پراپرلی لاک ہیں۔ جب بیڈ میں گیا تو کافی رات ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دادی کے گھر پہ کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں 1 گھنٹے تک اپنا فون پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ تبھی مجھے لگا کہ میں نے کسی عورت کی آواز سنی۔ وہ باہر سے آنے والی آواز تھی اور وہ ہیلو کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ روم سے باہر نکل کر دروازے کے قریب جانے کی کوشش کی، دھیرے دھیرے، تاکہ میں آواز سن سکوں۔ وہ آواز پھر سے ہیلو کہہ رہی تھی۔ ہر 10 سیکنڈ کے بعد جب میں دروازے کے پاس گیا
مجھے لگا کہ یہ آواز باہر سے ہی آئی ہے۔ ہمارے ڈائننگ روم کی کھڑکی فرنٹ پورچ کا کلیئر ویو دیتی ہے، تو میں نے بلائنڈز کے بیچ سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے بلائنڈز کے بیچ سے دیکھا، ایک عورت سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے پتا تھا کہ میں بلائنڈز کے پیچھے سے دیکھوں گا۔ اس نے پھر سے ایک عجیب سمائل کے ساتھ ہیلو کہا۔ وہ عورت تھوڑی بڑی عمر کی تھی، شاید 40 سے 50، اور اس کا چہرہ مجھے کافی قریبی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ دادی کی کوئی دوست ہے، لیکن رات کے 12 بجے کیوں آئے گی؟ اور اگر آئے گی بھی تو نوک یا بیل کیوں نہیں کیا؟ وہ صرف ہیلو بولتی ہے بار بار۔ میں ڈسٹرب ہو گیا اور گیسٹ بیڈ روم میں واپس آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب دروازہ بند تھا تو مجھے اس عورت کی آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید وہ چلی گئی۔ میں نے اپنے بہنوں اور دوستوں کو ٹیکسٹ کرنا شروع کیا اور انہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر ایک دم سے کھڑکی پر زور سے بینگنگ ہوئی۔ وہ کوئی نوک نہیں تھا، وہ ایک سولڈ بینگ تھا، جیسے کھڑکی کو کوئی زور سے مار رہا ہو۔ میرے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بینگنگ کے بعد وہی فیملیئر آواز پھر سے آئی، ہیلو۔ میں نے حوصلہ کیا اور بلائنڈز ہٹا کر دیکھا، اور وہی قریبی عورت وہاں تھی، صرف ایک پتلی گلاس کی لیئر ہمارے بیچ تھی۔ میں نے زور سے چلا کر کہا، میں پولیس بلا رہا ہوں۔ اس کے بعد بلائنڈز واپس گرائے اور لیونگ روم کی طرف بھاگا۔ میں اوپر والے گیسٹ روم میں چلا گیا اور بیڈ کے اندر چھپ گیا۔ مجھے پولیس کو کال کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نیچے گیا اور سب ونڈوز سے دیکھا، لیکن وہ عورت غائب تھی۔ اگلے دن صبح میں نے دادی کو فون کیا اور یہ سب بتایا۔ وہ فون پر چلا رہی تھی، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے جب وہ مارکیٹ گئی تھی، ایک عورت انہیں کنٹینیوسلی گھور رہی تھی اور بنا وجہ اسمائل کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر چلز آئے۔ کیا وہ دونوں ایک ہی عورت تھی؟ دادی 75 سال کی ہیں اور ان کی باتوں پر ہر وقت بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا پینک مجھے کافی ان ایزی فیل کروا گیا۔ ابھی تک مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے، کیا وہ سچ میں ایک ہی عورت تھی؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔